أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ یہ تیسری تاکید چل رہی ہے اور اس تاکید کی یہ تیسری آیت ہے، اور تاکید چونکہ احکام تدبیریہ پر ہے تیسری، اور اس احکام تدبیریہ جس کو ہم متروکات کے نام سے یاد کر آئے ہیں، اور اس کے اندر چونکہ 5 مضامین تھے اور جن پر دلالت کر رہی تھی 5 دفعہ کی واو، تو اس لیے 2 واو گزر گئیں اور 2 آیتیں بھی گزر گئیں۔ اب یہ تیسری واو کہاں آئی تھی؟ والوالدات یرضعن اولادہن، گویا یہ جو آیت آئے گی یہ اب اس پر تاکید بنے گی، والوالدات یرضعن اولادہن پر۔ وہ اس طریقے سے کہ اب اس آیت کا مضمون پہلے سمجھیے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہ پچھلی آیت کے ساتھ تو اس کا ربط لگ رہا ہے نا، یہ 7 والی آیت جس کے اندر تنبیہ اور ادب الحکمہ گزرا تھا کہ حکمت کا ادب یہ ہے کہ ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، کہ اللہ ہی کو تم نے دکھانا ہے اور اللہ ہی کے سامنے اللہ ہی سے نمبر تم نے اپنے اعلیٰ کروانے ہیں، تو یہ ہے حکمت کا ادب۔ اور اس میں تنبیہ بھی تھی کہ اللہ کے علاوہ اور تمہاری نظر نہ ہو ورنہ وہ حکمت نہیں رہتی۔ اور ان تبدوا الصدقات میں ترغیب الی الحکمہ ہے کہ دیکھو حکمت اور دانائی میں کچھ چیزیں ہر وقت ایک ہی لائن پر لگی ہوتی ہے حکمت تو، لیکن اس کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی اگر صدقات کرو، یعنی یہ جو حکمت اور دانائی کے اللہ نے یہاں پر ترتیب جو سمجھائی ہے وہ حقوق مالیہ کی شکل میں اور ان کی تصویر میں سمجھائی ہے، کیونکہ حقوق مالیہ یہ اکثر ہوتے ہیں حکمت اور بصیرت کی ترتیب میں۔ اس لیے آیت جو پہلی آیت تھی اس تاکید کی تو اس کے اندر صرف حکمت کی باتیں تھی، لیکن اس کے فوراً بعد آخری 4 آیتیں یہ حقوق مالیہ کی طرف توجہ دلائیں گی، گویا یہ بتا رہی ہوتی ہیں، سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ اصل میں حقوق مالیہ جو ہوتے ہیں وہ حکمت اور بصیرت کی ایک اعلیٰ کردار کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تو اب ترغیب الی الحکمہ ہے کہ دیکھو حکمت ایسے طریقے سے ہر امور میں کرنا، جس طرح کے حقوق مالیہ میں حکمت یہ ہے کہ اگر تم ظاہر کر کے دو خیرات تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، ظاہر کر کے دو، ان تبدوا الصدقات، اس کا ایک معنی کہ ظاہر کر کے رکھو صدقات کو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ ظاہر کر کے صدقات کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دوسروں کو ترغیب ہو اور ضرورت مند کو سکون ملتا رہے کہ میرے لیے صدقات موجود ہیں، اور صدقات کو ظاہر کرنا صرف اور صرف حکمت کے تحت ہو کہ تاکہ راہ کھل جائے صدقات کی، لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے، بنسبت اس کے کہ اقوال کے ذریعے ان کی ترغیب دی جائے، افعال کے ذریعے جو ترغیب ہوتی ہے یہ مزید ہی عمدہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ چپکے سے اثر کر رہی ہوتی ہے، غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو فرمائے ان تبدوا الصدقات، اگر ان صدقات کو ظاہر کر کے رکھو، اب ظاہر کر کے رکھنا بھی ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے نا تاکہ دیا جائے، تو اس لیے اس کا معنی کرتے ہیں
اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو فنعما ہی، تو کیا ہی اچھی بات ہے، یعنی صدقات کو ظاہر کر کے رکھو بھی صحیح، پھر ان کو ظاہر کر کے دو بھی صحیح، اس آیت کے سارے افراد ہو گئے، تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ دیکھو حکمت اور بصیرت کے لیے کتنا ہی اچھا عنوان ہوتا ہے کہ کسی کو کہے بغیر آپ کی کوئی بات کو فالو کر رہا ہو، اس کی اتباع کر رہا ہو، تو یہ حکمت کا ایک راستہ ہے۔ جس طریقے سے حقوق مالیہ کے اندر حکمت کی یہ تصویر تمہیں غیر محسوس طریقے سے حکمت کی طرف لے جائے گی، اسی طریقے سے باقی سارے امور کے اندر اگر کسی کام کے اندر ظہور کرنا حکمت بھرا ہو تو وہی کام کر دو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم ان صدقات کو چھپا کر رکھو، یعنی چھپا کر رکھو اور پھر چھپا کر دو، دونوں صورتیں آئیں گی۔ چھپا کر اس لیے رکھو تاکہ جو ہے اپنے لیے ریاکاری سے بھی بندہ بچ جائے، اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں جو اس موقع پر ہی ظاہر ہوں گے۔ اگر تم ان کو چھپا کر رکھو تاکہ جو ہے ان کے ریا بھی نہ رہے اور ان کے مالوں پر کسی قسم کی کوئی زد بھی نہ پڑ سکے، کوئی چوری ڈاکہ بھی نہ ہو سکے، اور ان کے اموال پر خفیہ کر کے رکھنا تاکہ جو ہے ان کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، بہتر جانتے ہیں اللہ کریم، جو اس وقت پیش آئے گی۔ اگر تم ان کو چھپا کر رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اب یہاں پر لفظ کو الگ نکالا۔ تبدو کے اندر تو دونوں چیزیں اکٹھی تھی نا، ظاہر کر کے رکھو اور ظاہر کر کے دو، اور تخفو کے اندر چھپا کر رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو تم دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی اگر چھپا کر رکھو اور فقیروں کو دو، تو اس کے اندر دونوں ذائقے آ گئے۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے رکھو تب بھی عمدہ ہے، چھپا کر رکھو تب بھی عمدہ ہے، دونوں صورتوں میں دو تم فقراء کو، یعنی اگر محتاج تک تمہاری صورت پہنچ جاتی ہے دونوں صورتوں میں تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَتُخْفُوهَا کے ساتھ پہلے لگے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تبدو کے ساتھ ایک گونا یوں لگ جائے گا کہ اگر وہ تمہاری بصیرت کام کر رہی ہے اور حکمت کی روشنی کی وجہ سے تم نے یہ کیا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ فَنِعِمَّا ہی، کیا ہی اچھی بات ہے، اور فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ دونوں کے اب انتہائیں اللہ کو ہی معلوم ہیں، تو لہذا الفاظ کا جو انداز ہے ہم نے اس کے کمالات کو دیکھنا ہے کہ ظاہر کر کے رکھو صدقات کو، چھپا کر رکھو صدقات کو، اور دو تم فقراء کو، یہ اسلوب اختیار فرمایا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چھپا کر دو فقراء کو، یوں نہیں فرمایا، اس لیے الفاظ کی گہرائی میں اور اس کی وسعتیں اللہ نصیب فرمائے تو ان کی وسعتوں کی طرف چلتے جائیں، بہت کچھ فوائد یہاں سے حاصل ہوں گے۔ تو اس لیے ظاہری معنی کہ اگر ظاہر کر کے رکھو تو کیا ہی اچھی بات ہے، واہ واہ ہے، اور اگر اس کو چھپا کر رکھو اور دو فقراء کو ہی تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ کس چیز سے؟ یعنی ظاہر کرنے سے بہت بہتر ہے، یا تمہارے حق میں یہ بھی بہت بہتر ہے جس طریقے سے کہ تم نے ظاہر نہیں کیا، چھپا کر رکھا، ہم تمہارے انعام کو بھی اسی طرح چھپا کر رکھیں گے۔ تم نے ظاہر کر کے رکھا، ہم نے تمہارے نام کو بھی ظاہر کر دیا کہ اس میں تمہارے لیے نعمتیں وسیع ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، کیونکہ ہم نے کہا نا نعمہ اور خیر، ان دونوں کی انتہاؤں کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب صدقے ظاہر کرنے تھے تو اللہ نے انعام ظاہر کر دیا، اور جب صدقے چھپا کر رکھنے تھے تو اللہ نے اس طریقے سے ظاہر کیا کہ بندہ بھی خوش ہو جائے اور انعام بھی چھپا ہوا پڑا ہو۔ بندہ خوش ہو جائے کہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر بہتری آ گئی، اور چھپا کر اس لیے رکھا ہے کہ کوئی اس کی تصویر یا صورت نہیں ارشاد فرمائی کہ کون سی ہوگی۔ اور دونوں صورتوں میں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اب لفظ کے افراد کو دیکھیں، وَيُكَفِّر یا وَيُكَفِّرُ، یہ ائمہ قرات اس کے اندر دونوں قراتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یعنی تبدو ہو یا تخفو ہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے سیئات سے درگزر کیا جائے گا، سیئات تمہاری مٹا دی جائیں گی۔ اور
چونکہ ساتھ و تخفو کے ہے تو اس لیے اس میں سیئات زیادہ مٹ جائیں گی. یہ کام تو اللہ کے ہیں، اس لیے لفظ کی وسعتوں اور انتہاؤں کو اللہ ہی نصیب فرمائیں. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اگر یہ یکفر ہے تو پھر فرمایا الگ سا انعام ہے، بہتر تو بہت ہے، اور ہر صورت میں اللہ تمہارے لیے مٹاتا رہے گا تمہارے گناہ. سیئات برائیوں کو کہتے ہیں. یہ کس قسم کی ہوتی ہیں؟ عصیان کو بھی شامل ہے اور فسوق کو بھی شامل ہے، یا فسوق اور عصیان سے نچلا درجہ ہوتا ہے سیئات کا. تو فسق اور عصیان اور سیئات، انسان سیئات جب فرما دیا تو سیئات کے اعلیٰ اور ادنا سارے افراد ہی اندر آ سکتے ہیں. اللہ کی رحمتوں سے یہی امید ہونی چاہیے. تو اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا. من بیانیہ ہے تو گناہ مٹا دے گا، اور من تبعیضیہ ہے تو اشارہ ہے کہ بہت سارے گناہ تو یہاں سے مٹ جائیں گے صدقات سے، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو تمہیں توبہ کے ساتھ ہی معاف کروانے ہوں گے. تو آیت کے دونوں افراد کو لیا جائے، لہذا توبہ بھی اپنی برقرار رکھی جائے. واللہ خبیر واللہ بما تعملون خبیر. اب تم ابدا کرو یا اخفا کرو، اس میں تمہارے اعمال کیا ہیں اللہ کو خوب خبر ہے. دیکھو بصیر ہوتے ہیں نا تو ظاہر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور خبیر ہے تو باطن کی طرف اشارہ ہے. دیکھو اگر تم ظاہر کر رہے ہو صدقات کو تو تمہارا کوئی باطن اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اور اگر تم چھپا رہے ہو تو ظاہر ہے اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. ایک تمہارے اعمال کا ظاہری رخ ہے، اور ایک تمہارے اعمال کی دوسری تصویر ہے، یعنی باطنی رخ ہے. تو تصویر کے دوسرے رخ کو بھی اللہ جانتے ہیں جو کہ بندوں کے سامنے نہیں ہے، لہذا اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا دے گا. یہ تو اس کی رحمتیں ہیں کہ جزا بڑھا کر دیتا ہے. تو واللہ بما تعملون خبیر کا اشارہ بہت کچھ سمجھا گیا. اب دیکھیں یہ ترغیب الی الحکمت ہی، حکمت اور بصیرت اس طریقے سے اپناؤ، کیونکہ حکمت کا ایک ہی فارمولہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی کام کرو، کیونکہ حکمت اپنی راہیں خود بناتی ہے اور راہیں تبدیل کرتے رہو. حکمت کی جو روشنی ہے وہ ایک ہی تم نے پکڑ کر رکھنی ہے. تو ہر امور میں، تو خصوصاً حقوق مالیہ میں جب بندہ مہارت سے حکمت کو حاصل کر لیتا ہے تو اشارہ ہو گیا کہ بندہ ذاتی امور میں بھی حکمت کو بطریق اولا حاصل کر سکتا ہے اور چلا سکتا ہے. اب یہ جس آیت پر تاکید بن رہی ہے تو وہ تھی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. تو یہاں پر بھی جتنی چیزیں موجود ہیں وہاں بھی اتنی ہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کیسے جی؟ کہ والوالدات یرضعن سے لے کر وللمولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف تک، کہ رضاعت کے مسئلے میں خرچہ وغیرہ پورا دینا، تو اس پر لگے گا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. پوری آیت بھی لگ سکتی ہے اور جملوں پر ترتب بھی ہو سکتا ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو کتنی ہی اچھی بات ہے. بعین ہی اسی طرح جس طرح کہ تم اپنی اولاد کے لیے صدقہ ہی ایک قسم کا کر رہے ہو نا، کہ رضاعت کا انتظام کر رہے ہو، اور رضاعت ظاہری ہے کیونکہ جو رضائی ماں حقیقی ہو تو پھر تو اس کو ہر کوئی ہی جانتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر ابداع ہو رہا ہوتا ہے. اور جو رضائی والدہ حقیقی نہ ہو تو اس کو سارے چونکہ نہیں جانتے تو لہذا اس کی رضاعت کا ساروں کے سامنے اظہار نہیں ہوتا. تو اس لیے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تو یہ چیز بھی کوئی بری تو نہیں ہے کہ اپنے والدہ ہی رضاعت کرے، تو اس کے اوپر جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کا والد کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی عمدہ اور اچھی بات ہے نا. تو اسی طرح ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقات کے اندر اسی طریقے سے رہو جس طرح کہ تم اپنی اولاد کو گویا کہ پال رہے ہو. وہاں پر ظاہری صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ظاہری صدقہ دینے سے کوئی نام و نمود مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اولاد کو ہی فوائد پہنچانے مقصود ہوتے ہیں. اور وہاں حکمت یہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو ہی کھلائیں گے پلائیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، حکمت کے تحت صدقات کو ظاہر کرو گے، بین ہی اسی طرح جس طرح اپنی اولاد کو دیتے ہو تو وہ حکمت کے راستے کھولتی ہے. تو اب یہاں بھی اسی طرح حکمت کے راستے کھولنا.
لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ۔ دیکھو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہر نفس کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی اور اس کی وسعت کے مطابق ہی احکام دیتے ہیں، لہذا ضرار نہ ہو، تکلیف دینا مقصود نہ ہو۔ تو ان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، یہاں پر لگے گا کہ فقراء کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو، ان کی خوشی کے باعث تم ان کو خفیہ کر کے دو تو یہ کتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ کسی کو ضرار نہ پہنچے۔ تو تخفوها کے اندر گویا کہ تاکید کر دی اس بات کی کہ اس کے اندر ابھی فائدہ مضر ہو، فائدہ مضمر ہو، اس کے اندر وہ مضر چیزیں ختم ہو جائیں، کوئی ایسا فائدہ نہ ہو جو اس کو ضرر پہنچائے یا مضر ہو، لہذا وہ فائدہ ہو جو کہ حقیقتاً فائدہ کہلائے۔ ان تخفوها وتؤتوا الفقراء، جس طرح کہ لا تضار والدتم، دونوں صورتوں میں وعلی الوارث مثل ذالک، جس طرح کہ حقیقی والد کام کرتا ہے، اگر والد نہیں ہے اس کی جگہ اس کا کوئی وارث ہے تو وہ بھی اسی طرح کام کرے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم کا ایک مضمون تھا، تو وہ مضمون اس آیت کے اندر یہاں یوں آیا لا جناح کے لفظ کے ساتھ، اور 2 دفعہ یہاں پر ان کا لفظ ہوگا، کیونکہ اس آیت کے اندر جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں 271، اس کے اندر بھی 2 دفعہ ان ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء، تو یہاں بھی ہے ان ارادہ فصالا اور وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اور لا جناح کا لفظ ہے تو یکفر عنکم من سیئاتکم پر اس کا ترتب ہے۔ دیکھو اللہ تمہارے گناہ مٹائے گا بعین ہی اسی طرح جس طرح اللہ نے یہاں مٹانے کا قانون بنا دیا کہ اگر مشاورت اور رضا کے ساتھ تم 2 سال کے بعد جدائی کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر کسی اور کو مرضعہ بنواؤ تو شریعت اور دستور کے مطابق یہ ہو تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جس طرح اللہ نے وہ گناہ مٹا دیے، اللہ اس چیز کو کوئی گناہ نہیں شمار کرتے، اللہ تمہاری بہت ساری چیزوں کو گناہ ہی نہیں شمار کریں گے، یوں مٹا دیں گے۔ الحمدللہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہاں فرمایا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تقوی اختیار کرنا ظاہری باہری، اور چونکہ تم یہ کام ایسے کر رہے ہو جو رضاعت والے ہیں تو یہ ظاہری امور سے زیادہ ہیں، تو لہذا وہاں لفظ بصیر ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہارے ظاہری طریقوں سے کام کرنے کی بھی خبر ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم ضرر اور ضرار تو کہیں نہیں ہے، نقصان تو نہیں ہے کہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے اندر اور باہر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو یہ اس پر ترتب اور تاکید ہو گئی بڑے عمدہ طریقے سے۔ اور والذین یتوفون، اب یہ اس متروکات کی یہ چوتھی باب آ رہی ہے، تو لہذا اب چوتھی آیت آئے گی لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پہلے اس کو دیکھیے کہ یہ آیت ہے تسلی اور طریقۃ الحکمہ، یہ حکمت اور دانائی کی باتیں چل رہی تھی نا، تو اس میں تسلی آ گئی کہ دیکھیں کتنا عمدہ گفتگو ہے، کتنی عمدہ طرز زندگی ہے۔ تو ایک نفیس اور صاحب حیا اور الفت آدمی کی دلی خواہش اور تقاضا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اسی طرح ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعلیٰ کردار تو کوئی ہوگا، تو پھر فرمایا لیس علیک ہداہم، تسلی دی کہ باتیں تو واقعی عمدہ ہیں، ہے تو ساری حکمت، لیکن یہ آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ان کو راہ پر لانا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن راہ پر اللہ لاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں سے اگر اراءۃ الطریق مراد ہے یعنی راہ دکھلانا، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، پھر کیا مطلب ہے لیس علیک ہداہم؟ لیس علیک ہداہم کا راہ دکھانا حقیقی، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو راہ کسی کو نہیں دکھاتے تھے نا، بلکہ وہ راہ دکھاتے تھے جو اللہ نے دکھایا ہے، تو آپ کے ذمہ راہ دکھانا نہیں ہے، آپ کے ذمہ اللہ والا دکھایا ہوا راہ بیان کرنا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ کا لفظ ہے،
کہ آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے جو اللہ نے رہنمائی کی ہے. اگر اراۃ الطریق ہو تو تب بھی کوئی نقصان نہیں، کیونکہ لیس علیک ھداھم، اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو کوئی اراۃ الطریق نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی کے ذمہ اس طریقے سے اراۃ الطریق کریں جو طریقہ اللہ نے رہنمائی کا ارشاد فرمایا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جیسے کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو یہاں پر لگتا یہ ہے کہ اراۃ الطریق سے زیادہ یہاں اشارہ الی المطلوب مراد ہو، کیونکہ من یشاء کا لفظ ایک طریقے سے اشارہ کر رہا ہے، اگرچہ یہاں پر اراۃ الطریق بھی مراد ہو سکتی ہے. اشارہ الی المطلوب اس کو کہتے ہیں کہ ھداھم، ہدایت تک پہنچا دینا. شاید آپ نے اہدنا الصراط المستقیم میں یہ لفظ پڑھا ہو، اور اسی طرح ھدی للمتقین کے اندر بھی یہ لفظ آپ کو پڑھایا جا چکا ہو. تو لیس علیک ھداھم، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اشارہ المطلوب کی صورت میں ہو کہ آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچائیں. آپ کے ذمہ تو تھا بیان کرنا، وہ تو آپ بیان کر رہے ہیں. منزل مقصود تک تو اللہ اس کو پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ نے اپنی چاہت بھی تو بتا دی کہ اللہ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف انابت تو کرتے ہیں نا، یعنی جو اللہ والے کام پورے کریں گے تو اللہ ان کو منزل مقصود تک پھر لے جائے گا. تو لہذا یہ جس قسم کی بھی زمین پر چلنے کی حقوق مالیہ ہوں، حقوق بدنیہ ہوں، یعنی غرض کسی قسم کی عبادت کے اندر اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں جو بندہ بھی حکمت اور بصیرت کے تحت چلے گا تو ظاہر ہے آپ کی چاہت تو ہے، لیکن آپ ان کو حکمت کے تحت ساروں کو تو نہیں منزل مقصود تک لے آ سکتے، مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے یہ والی رہنمائی عطا کرتا ہے کہ ہر قدم اس کا خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک تو تسلی رکھیں، اور دوسرا اللہ کریم اس طریقے سے لوگوں کو حکمت کا فارمولہ دیتے ہیں کہ لوگوں خرچ کرنا ہے، اس میں فائدہ تو تمہارا ہے. دنیا میں فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہارے مالوں کی کثرت کر دے گا، آخرت میں فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہیں بڑے بڑے بدلے نصیب فرمائے گا. یہ جو بھی تم خرچ کرو نا، اس حکمت کے فارمولے کو رکھ کر کہ فَلِأَنفُسِكُمْ، فائدہ تو اپنا ہے. یہ تو ہو گیا نا حقوق مالیہ کے اندر، لیکن من خیر کا لفظ بتا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی خیر تم خرچ کرتے ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے کوئی اچھائی کوئی بھی ہو، جو بھی تم خرچ کرو گے نا اس میں فائدہ تمہارا ہے. مال کا تو فائدہ سن لیا نا، اور ما تنفقوا من خیر، کوئی بھی بھلائی تم خرچ کرتے ہو، یعنی کوئی بھی تم علم دیتے ہو تو ما تنفقوا من خیر، علم کی بات ہو، ان کے ساتھ اخلاق کی بات ہو، اس میں بندے کی ہی ترقی ہو جاتی ہے، بندہ ہی عمدہ شخصیت اور عمدہ کردار بن جاتا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. دیکھا کس انداز سے فارمولہ بتا دیا کہ منزل مقصود تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے گا، یہ سوچ کر تم رکھو کہ فائدہ ہمارا ہے ہر صورت میں. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. اب اس کے بعد ما تنفقوا من خیر آئے گی، لیکن اس کے دوران ایک اور بات ارشاد فرما دی، اور تم تو خرچ اللہ ہی کے لیے کرتے ہو نا، یعنی تمہارا خرچہ کرنے کا مقصد دنیا بنانا تو ہو ہی نہیں. تمہارا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کی رضا جوئی. جب اللہ کی رضا جوئی ہی ہے تو پھر اس رضا کے فارمولے کو لے کر رکھو، بصیرت اور حکمت خود بخود تمہارے پاس چل کر آئے گی، تمہارا ہر کام خود بخود حکمت سے بھرا ہوا ہوگا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. تو ایک تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور دوسرا تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں رضا تو اللہ کے مقصود ہو. جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. ہمارا اپنا فائدہ بھی تو اللہ کی رضا کے فوراً ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی ہم نے دیکھنا ہے اللہ کی رضا کو، اور اللہ راضی کریں گے ہمیں، اللہ ہماری رحمتیں ہمارے اوپر رحمتیں کریں گے. دیکھیں فائدہ ہر صورت میں ہمارا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. پھر ایک اور صورت ارشاد فرمائی کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نا، کسی طریقے کی خیر، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ علمی ہو، کسی طریقے کی کوئی خیر بھی خرچ کرو گے، یوفى الیکم وانتم لا تظلمون،
وہ تمہیں پوری کی پوری ملے گی، اس میں تمہارا حق نہیں رہنے دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یعنی تم کمی نہیں کیے جاؤ گے، کسی طریقے سے تمہارا کوئی حق نہیں رہنے دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، یعنی تمہیں ضرور ملے گا، بہت کچھ ملے گا، کوئی بھی تم نیکی خرچ کرتے ہو تو۔ لہذا اس حکمت کو اپنے سامنے رکھنا کہ ہم نے ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، اس حکمت کو اپنے سامنے رکھنا کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تبھی تو ہمارے فائدے ہوں گے۔ ویسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہی مقصود نہ ہو، نعوذ باللہ۔ تو لہذا اس طریقے سے اللہ کریم نے رہنمائی کر دی اور سمجھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور منزل مقصود تک اللہ پہنچانے کی لوگوں کو فارمولے بتا رہے ہیں کہ اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے، تم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کہاں ہے، بالآخر تم منزل مقصود تک پہنچے کھڑے ہوگے، وہی حکمت کی راہ ہے۔ اور اب یہ جس آیت پر تاکید بن رہی ہے وہ آیت دیکھیے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ دیکھیں اللہ نے تاکید بھی کر دی اور ایک تصویر بھی بتا دی کہ دیکھیں جس طریقے سے متوفی عنہا زوجہا کی عدت، اس کی عدت کی مدت کو کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، اللہ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ تو لیس علیک ھداھم، اسی طریقے سے آپ پر شریعت بنانا تو نہیں ہے آپ کے ذمہ، آپ کے ذمہ تو شریعت بیان کر دینا ہے۔ لہذا میرے پیغمبر آپ اللہ والی شریعت جب بتا رہے ہیں، اپنی بتا ہی نہیں رہے، تو پھر آپ تسلی رکھیں کہ جس کی شریعت ہے وہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ تو لہذا یہ تو اراد و طریق کے مطابق ہو گیا، اور اشارہ الی المطلوب یہ ہو گیا کہ آپ نے تو صرف ان لوگوں کو سنا دینا ہے، باقی منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ بعینی اسی طرح متوفی عنہا زوجہا کی عدت ہے، اس کو آپ نے سمجھا دینا ہے۔ اگر تو وہ متوفی عنہا زوجہا اپنی عدت پوری نہیں کرتی، یعنی بیوہ اپنی عدت پوری نہیں کرتی، تو اس میں بیان کرنے والے کا تو نقصان نہیں، اس میں اس کا اپنا نقصان ہو جائے گا، اور یہ نقصان بہت بھاری پڑتا ہے۔ جن اقوام کے اندر یہ طرز زندگی رائج نہیں ہے ان کو بڑے بھاری نقصان چکانے پڑتے ہیں اپنے صحت کے حوالے سے۔ تو لہذا اربعۃ اشہر وعشرا یہ ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وہ عورت جو بیوہ ہوتی ہے عدت گزارنے کے بعد اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا چاہے اور اس کے اندر کوئی بھی شرعی قباحت نہیں ہے تو خواہ کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کوئی وارث یہ سمجھے کہ ہم نے تو بڑا خرچ کر رکھا تھا، تو کہا تم نے خرچ کس لیے کیا تھا، اس کے لیے کیا تھا یا اپنے لیے کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کا فائدہ تو تمہیں پہنچنا ہے نا، تم نے ایک اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا اس کی زندگی سے تمہیں کوئی لالچ تھی؟ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو یہ تاکید ہے کہ وہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کرو۔ جس جگہ پر تمہیں ظاہری کوئی منفعت اپنی نظر آ رہی تھی تو ان کو اپنی زندگی کا فیصلہ لینے دو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جی سکیں۔ اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ کو تمہارے اندر کا بھی پتہ ہے۔ تو یہ اس لفظ پر ہے کہ ما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، کہ اگر اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کی ذات ہی تمہارا مقصود نظر ہے تو اللہ تو تمہیں یہ انعام دے رہا ہے کہ تمہاری ہر خیر کو بھر بھر کر اللہ تمہیں واپس کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، کیونکہ اللہ تمہارے ظاہری افعال کی اندرونی ساخت کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر کا یہ انداز تھا، بڑا عمدہ ہے کہ ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ یہ وہی ذات کر سکتی ہے جو ایک ایک حرکت کی، ایک ایک حتیٰ کہ آنکھ کی حرکت کو بھی کنٹرول کرے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ اس بات پر تاکید بھی بن گئی، اور اگلی واو کا والذین یتوفون والی واو کا حل بھی نکل آیا، تاکید بھی اس پر ہے اور تسلی اور طریقۃ الحکمت بھی ارشاد فرمایا۔ یہ ہے وہ حکمت کا فارمولہ اور طریقہ کہ ہر کام اللہ کی رضا والا ہو، اور اس رضا کے اندر یہ مقصود نظر ہو کہ اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، اس میں تو میرا فائدہ ہے۔ بس یہ فارمولہ ہے، بندہ حکیم بن جاتا ہے۔ کیا ہی عمدہ ارشاد فرما دیا جی۔
یعنی ہر بندہ حکمت اور بصیرت کا اعلیٰ کردار بن سکتا ہے جب اس کے ہاتھ میں یہ فارمولہ ہو کہ ہر قدم جو میں اٹھاؤں اللہ کی رضا والا ہو، اس میں مقصود یہ ہو، اور اس رضا سے مقصود اپنا فائدہ کرنا ہی ہے تاکہ مجھے رفعت درجات نصیب ہو جائیں اللہ کے حضور۔ اس میں اللہ کا فائدہ تو مقصود نہیں ہے نا، ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی حکومت نہ ہماری وجہ سے بڑھ سکتی ہے، نہ اللہ کی حکومت ہماری وجہ سے کم ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ حکمت کا بہت بڑا فارمولہ تھا۔ تو اس طریقے سے راہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ حکمت حقوق مالیہ کے ذریعے مزید ارشاد فرمائی کہ اولا من سبل الحکمہ، یہ للفقراء الذین اوصلوا کے ساتھ لکھ لیں، اولا من سبل الحکمہ، کہ سب سے عمدہ طریقہ حکمت کا کیا ہے، کیونکہ حکمت کے امور میں بھی آپس میں کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ تو حکمت کے طریقوں میں سے سب سے اولا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اولا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً اس کی ایک تصویر لے لو، حقوق مالیہ۔ اب حقوق مالیہ، مال تو ساروں کو ہی آپ ہر فقیر کو ہی دے سکتے ہیں، ہر کمزور کو ہی دے سکتے ہیں، لیکن اولا صورت یہ ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کو دیں مال جو اللہ کی راہ میں بند ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اللہ کی راہ میں بند ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی تو کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو کوئی وقت مل جاتا ہے سفر کرنے کا، اور ایک طریقے سے بند ہوتا ہے اور دوسری طریقے سے راہ چلتے ہوئے اپنی محنت مزدوری بھی کر لیتا ہے، لیکن کوئی ایسے ہیں کہ اس طریقے سے بند ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر سفر کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے کیونکہ اتنے اللہ کی راہ میں بند ہیں۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس وقت ہی اس کی صورت سمجھ آئے گی۔ جہاد فی سبیل اللہ اور علم دین کی سرحدوں کے محافظ، وہ جو، اور اسی طرح جو حکومت ملت اسلامیہ کے کوششوں میں مصروف عمل ہوتے ہیں، وہ چاہے صاحب اقتدار طبقہ تک کیوں نہ ہو، لیکن وہ جس طرح کے صحابہ اکرام کے غلام ہوں۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی کو فقراء کی طرح گزارتے ہیں، صاحب اقتدار بن کر بھی۔ تو فرمایا یہ ان لوگوں کو دو جو اللہ کی راہ میں بند ہوتے ہیں اللہ کی راہ کی وجہ سے، اور زمین پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ اس کے اعلیٰ تصاویر افراد آپ کو دکھا دیے، باقی اس کے ہر صورت اس وقت معلوم ہو سکتی ہے جس وقت مبتلا بھی ہو بندہ، یا جس وقت وہ صورت سامنے آئے۔ پہلی بات یہ ان کو دینا ہے۔ تو جس طریقے سے مال کے اندر یہ حکمت سب سے اعلیٰ چلتی ہے، باقیوں کو دینا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ان کو دینا پر از حکمت ہے کہ ان کی وجہ سے دین کی مزید راہیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ مجاہد کو جب مالی سکون دیا جائے گا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی کرے گا اور بڑھاتا بھی چلا جائے گا، اور اسی طرح دین کے پڑھنے پڑھانے والوں جو اسلام کے علمی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، اگر ان کو مالی پریشانیوں سے بچا کر رکھا جائے گا تو لوگوں کا اپنا دین ہی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا اور اس کی روحانی ترقی ہوگی۔ تو دیکھا خرچ کرنے والے نے اعلیٰ طریقہ حکمت کا کیسے لے لیا مال کے اندر، کہ ایسے طریقے سے دیا کہ جس کے دور رس نتائج نظر آئیں گے۔ تو اسی طرح ہر امر کے اندر آپ نے دو امور حکمت کے اندر، بہت سارے امور حکمت کے اندر اس چیز کا چناؤ کرنا ہے جس کے دور رس نتائج ہوں۔ تو یہ اللہ کریم حکمت بھی سمجھاتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ حقوق مالیہ کی تصویر بتا کر حقوق مالیہ بھی سمجھا رہے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کو ناواقف جو ہے سمجھتا ہے مالدار، کیوں مالدار سمجھتا ہے ان کے حال سے ناواقف؟ من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہوتا۔ یہ ان کی دینی غیرت اور احصار فی سبیل اللہ کا اعلیٰ کردار ہونے کی وجہ سے ان کی وہ کوئی ایسا کردار نہیں اپناتے جو خسیس کاموں میں شمار ہوتا ہو۔ تو سوال کرنا یہ بعض اوقات ہلکا پن بن جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی مجبور ہو۔ ہاں، تعفف یہ ہر صورت میں عمدہ اور اعلیٰ کردار ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ کسی سے سائل نہیں بنتے
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہوں گے، حالانکہ وہ ان کے حال سے ناواقف ہیں، ان کو بڑی ضرورت ہے۔ یہ تو اپنے حسن اخلاق اور حسن کردار کی وجہ سے اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے یہ کسی سے نہیں مانگتے، تو ان کو تو مزید دیا جائے۔ اور یہ مقام مدح ہے یا مقام ذم ہے؟ کیونکہ لفظ جاہل سے اگر مقام مدح مراد ہے یا تو اس وقت اس فقط معنی ہے ناواقف ہونا، اور ایک فرد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقام ذم ہو، کیونکہ جاہل کا لفظ عموماً قرآن کے اندر تو مقام مذمت کی جگہ پر استعمال ہوا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ تو اس سے ایک فرد جہالت کا مذمت کا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کے حال سے جاہل ہیں، حالانکہ ناواقف بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے یہ کہ جہالت لوگ اختیار نہ کریں، اپنے ارد گرد گہری نظر ڈال کر رکھیں، کیونکہ اگر کوئی اپنے ارد گرد نظر ڈال کر نہیں رکھتا اور اپنی زندگی میں ہی چل رہا ہے تو یوں سمجھے وہ اپنی مستیوں میں مست ہے، اس کو تو دوسروں کے احوال کی فکر ہی نہیں ہے۔ بے اسی طرح جس طرح کہ اس کے اولاد میں سے کوئی بھوکا ہو تو کس طرح بندے کو بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا بچہ ہے، حالانکہ وہ خود اپنا کھا رہا ہے، لیکن بچہ ایک یا دو ان میں سے بے حال ہیں تو بدحال ہیں تو ان کی طرف فوراً نگاہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح بھائی مسلم معاشرے کو اور فقراء اور مساکین کو اپنا ذاتی فرض سمجھ کر رکھنا، ان کی طرف نگاہیں کرتے رہنا، یہ مذمت ہے کہ ان سے بندہ خامخواہ جاہل بن کر رہے۔ تو ایک طریقے سے یہ سبق بھی دے دیا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ تو اب آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ جب کہ وہ تو کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اپنی ضرورت بتاتے ہی نہیں ہیں؟ کہا جی تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے اور ان کی نشانیوں سے تمہیں نظر آ جائے گا، ان کے ذریعہ آمدن کی نشانیاں، ان کے چہرے کی نشانیاں، ان کے کپڑوں کی نشانیاں، ان کی رہائش اور ان کے گھر اور ان کے برتن تک بھی تمہیں بتا رہے ہوں گے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے۔ تعرفهم بسیماہم، لہذا ان کو تم نے دینا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ تعرفهم بسیماہم کے بعد ارشاد فرمایا، پہلے بھی ہو سکتا تھا، یہ اب گویا کہ تعریض ہو رہی ہے ان فقراء کو کہ وہ لوگوں سے کبھی اگر مانگ بھی لیتے ہیں تو برا نہیں کیا، لیکن وہ اگر مانگیں گے بھی صحیح تو لپٹ کر تو کسی سے نہیں مانگیں گے۔ بہت ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا سوال ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تعرفهم بسیماہم کے بعد ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کبھی مانگ رہے ہوں تو یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کو تو صرف نشانیوں سے ہی بندہ پہچان پاتا ہے، یہ تو سائل ہے۔ تو کہا نہیں، سائل بھی انہی میں سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سائل کو ان کو اپنا رتبہ خوب معلوم ہے کہ کب سائل بننا ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا، کب جائز بننا ہوتا ہے سائل اور کب ناجائز ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ان کو معلوم ہوگا، لیکن ان کی یہ بھی صورت ہوگی کہ اگر وہ سائل بنیں گے بھی صحیح تو یہ بھی نشانی یاد رکھو، وہ لپٹ کر چمٹ کر کسی سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے بتانے تک محدود رہیں گے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدین کے سفر میں تھے تو لوگوں سے نہیں مانگتے بلکہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا تھا اور خود سائے میں بیٹھ کر سوال کرنے لگ گئے۔ ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور جب سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھے تو اس وقت استطعما اہلہا، بستی والوں سے کھانا مانگا تھا، حالانکہ یہاں بھی تو مانگ سکتے تھے، نہیں، ان کو زیادہ پتہ تھا کہ یہاں پر کھانا مانگنے میں ہی عافیت ہے اور وہاں پر کھانا نہیں مانگنا تھا، وہ ان کو ہی زیادہ پتہ ہے، کیونکہ اس وقت جو مبتلا بھی ہوتا ہے اپنے احوال سے خود واقف ہوتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ تعلیمی سفر اور کے اندر حرج لازم آتی تھی، دوسرے امور کے اندر مصروف ہونا، تو اس لیے وہاں سوال بن گیا، لیکن وہ الحاف تو نہیں تھا نا، تو فقراء بھی تھے، ان کو ضرورت بھی تھی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں پر چونکہ دوسرے سفر میں ہیں، تعلیمی سفر میں نہیں ہیں، لیکن تھکے ماندے بھی ہیں کہ خود کما بھی نہیں سکتے بلکہ کسی کو سے مزدوری بھی نہیں مانگی، کام بھی کر کے دے دیا، تو اس لیے اب تو لوگوں سے سوال
سوال اس لیے نہیں بنتا کہ میں کام کر سکتا ہوں، لیکن کام بھی نہیں اب کر سکتا کیونکہ تھکا ماندہ ہوں، اور ہو سکتا ہے میرے لیے سوال سے پہلے اللہ کوئی صورت بنا دیں، تو اس لیے وہاں پر سب سے پہلے دعا ارشاد فرمائی۔ تو لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی سائل بھی ہو تو ان کو بھی جھڑک نہیں دینا، اس لیے سورہ ضحیٰ میں ہے اما السائل فلا تنہر، کیونکہ سائل کے احوال سے ہم نہیں واقف کہ وہ کس قدر بیچارہ پریشان ہو چکا ہے۔ یتیم ذا مقربہ او مسکین ذا متربہ، کیونکہ جب بندہ مٹی پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت زبان سے بھی آہ نکل ہی جاتی ہے، پریشان حال بندہ اتنا بھی ہو جاتا ہے، لہذا کسی کی زندگی کو اس کے لیے چیلنج نہیں بنانا چاہیے۔ لا يسألون الناس الحافا، ان کو بھی دیں، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اور پھر مزید فرمایا، حالانکہ یہ بات پیچھے ارشاد فرما دی تھی، ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور پھر فرمایا تھا ما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور یہاں فرمایا ما تنفقوا من خیر، کوئی بھی کام کی چیز تم خرچ کرتے ہو کسی بھی بہتری کے ساتھ، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے حسن کردار ہو، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو وہی معلوم ہے، گویا یہاں پر اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پھر فرمائے بھی علیم، اس کے ساتھ ہی علم رکھنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، اللہ اس کو ہی اس لیے جانتے ہیں کہ بڑی اسپیشل نگاہوں سے اللہ کریم اس کو قبول فرمائیں گے، کوئی بھی بہتری تم۔ اب یہ جو تاکید ہے یہ مرتب ہو رہی ہے اس 5ویں واو پر کہ وَإِذَا لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کہ خطبۃ النساء میں تم ان کے سامنے کوئی اشارے میں کہو یا اس بات کو پوشیدہ رکھو، یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا، جس طرح کہ وہ بیوہ باہر نہیں جا سکتی، تو اس لیے اگر تم ضرورت محسوس کرتے ہو اور اس کو محتاج سمجھتے ہو تو پھر تمہیں کر دینا چاہیے اس کے ساتھ خطبہ، اور تاکہ وہ محتاج زندگی سے باہر نکل آئے۔ اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ بندہ نادان نہ بنے بلکہ صاحب کردار بنے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ایک معروف حالت ہے اور ایک جاہل حالت ہے، تو تم نے معروف حالت میں ہی رہنا ہے۔ معروف حالت کسی طریقے جاہل طریقے سے کسی سے خطبہ کرنا اور ایسا انداز اپنانا کہ جس سے اس کا دکھ مزید بڑھ جائے، حالانکہ وہ پہلے دکھی تھی، تو یوں نہ کرے، جاہل بن کر نہیں، ان کے حال سے واقف ہو کر کسی اشارے کے اندر یا قول معروف کی صورت اپنائی جائے۔ یہ اس پر ترتب ہوا جس طریقے سے کہ بندہ کسی جو غریب اور فقیر ہوتا ہے اس کے لیے مزید دکھ کا باعث نہیں بنتا، اس کے سامنے جاہلانہ کردار ادا کر کے، خرچ کرتے ہوئے یا خرچ نہ کر کے جاہلانہ کردار ادا نہ کرے، بلکہ اس کے لیے مزید دکھ کا باعث نہ بنے۔ تعریفہم بسیماہم، چونکہ نشانیوں سے معلوم ہو ہی جائے گا، تو ایسے کو جس کو خطبہ کرنا ہے اس کے بارے میں نشانیوں سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کہاں کس قدر ضرورت ہے۔ تو فرمایا لا يسألون الناس الحافا، تو الحاف نہیں کرنا، کس طریقے سے کہ جس طریقے سے وہاں بھی الحاف نہیں کرنا کہ خطبہ کر کے پھر وہاں لٹک نہیں جانا، لا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، ہاں حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے تو اس وقت ہی خطبہ کو کامل کرے۔ تو وہاں پر 2 دفعہ وَاعْلَمُوا کا لفظ آئے گا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تو یہاں پر مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کے اندر بھی دونوں ذائقے موجود ہیں کہ دیکھو جب بھی کوئی بہتری خرچ کر تو اس ڈر سے کرو کہ ہمارے چیز کو کیا ہمارے اندر کے احوال کو بھی اللہ جان رہے ہیں، کسی طریقے سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا فإن اللہ بہ علیم، پوری امید کے ساتھ، یعنی اس رہب ڈر کے اور امید دونوں کے ساتھ یہ کام کرنا ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ مجھے بخش دیں گے، مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ میرے ساتھ بڑے تحمل اور بڑے حلم سے پیش آئیں گے، کیونکہ میں بھی لوگوں کے ساتھ حلم سے پیش آ رہا ہوں۔ تو ما تنفقوا من خیر کے اندر دونوں قسم کے وَاعْلَمُوا ترہیب اور ترغیب کا، اور دونوں چیزیں آ گئی۔
ترغیب بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے، ترغیب بھی ہونی چاہیے۔ تو ان دونوں صورتوں سے جب بندہ خرچ کرتا ہے تو پھر حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جی بڑی عمدہ تقریر اور سبق تھا التاکید الثالث، ویسے تو 13واں نمبر تھا، تیسری تاکید آگے فضیلت الحکمت کے عنوان سے، وما علینا الا البلاغ۔